بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ محترم ویور، میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذائی مرغوبات کے مقابلے میں آج کل کے کھانے پینے کے چسکے ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارے ہاں صبح بیدار ہوتے ہی ہاتھ منہ دھوئے بغیر بیڈ ٹی پی جاتی ہے، پھر بلحاظ ذوق و ذائقہ حلوہ پوریاں، کچوریاں، کلچے، قیمے کے پراٹھے، نہاری، سری پائے، گردے، کپورے، نان، چنے اور کیک، پیسٹریاں وغیرہ کھائی جاتی ہیں۔ سالن میں حد سے زیادہ گھی اور چٹ پٹے مسالے ڈالے جاتے ہیں اور ان چیزوں کو لذت و صحت کا ضامن سمجھا جاتا ہے۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں کھائی جاتی ہیں۔ اس طرح کی غذائی عادات کے جو نتائج و عواقب ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ خاص طور پر مرغن کھانے سے شادی بیاہ کی محفلوں اور ہوٹلوں کی ضیافتیں اڑانے کی وجہ سے معدے بگڑ گئے ہیں اور نظام ہضم کی خرابیاں وبا کی طرح پھیل گئی ہیں۔ اکثر لوگ بعد شکم، کھٹی ڈکاریں اور قبض کی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ قبض کی شدت و دماغ کو معوف اور احساس و ادراک کے امکانات مسدود کر دیتی ہے۔ یہ شکایت رفع کرنے کے لیے مسہل دوائیں اور قبض کشا چورن کھائے جاتے ہیں، پھر سوڈے کی بوتلیں پی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں معدے اور آنتوں کو شدید نقصان پہنچاتی اور صحت کی بے یقینی کا باعث بنتی ہیں۔ قبض کے ازالے کے لیے مسہل دواؤں اور سوڈے وغیرہ کا استعمال عام رواج بن گیا ہے۔ یہ اس قدر مہلک طریقہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ڈاکٹر کی دہائیاں دینے لگے ہیں اور امراض معدہ کے مریضوں کو جلابی دواؤں سے اجتناب کی تاکید کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی معدے کی خرابیوں کا کوئی معقول علاج نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ امراض معدہ کے عواقب اور نتائج کا شکار ہیں تو دائیں بائیں کہیں نہ جھانکیے، صرف رہبر انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیجیے۔ اپنی غلط غذاؤں عادتوں کے ٹیلے توڑیے۔ بے لگام زندگی خطرناک ہوتی ہے، اس سے بچیے۔ کم کھائیے، سادہ اور قوت بخش غذاؤں کو ترجیح دیجیے۔ ہر موسم کے پھل اور سبزیاں کھائیے۔ دن بھر میں کم سے کم 10 گلاس پانی ضرور نوش فرمائیے۔ مسالے دار مرغن غذاؤں سے پرہیز کیجیے۔ قبض دور کرنے کے لیے تھوڑا سا ہرڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا بہت مؤثر اور بے ضرر علاج ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کھلی فضا میں آدھے گھنٹے تک سیر کیجیے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد التزام سے چہل قدمی کیجیے۔ نفس کے مطالبوں کے غلام نہ بنیے۔ کفایت، قناعت اور عافیت کی زندگی بسر کیجیے۔ اچھے سے اچھے فیض رساں کام کیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح آپ ہر طرح کے ذہنی کرب اور جسمانی تکالیف سے محفوظ رہیں گے۔ خاص طور پر آپ کو ذہنی پریشانیوں اور معدے کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ مزید برآں کھانا کھاتے وقت اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجیے کہ آپ ایک غلام کی حیثیت سے اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر اس کی عطا کردہ نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، جبکہ ان تمام نعمتوں کا حصول مطلقاً آپ کے اختیار میں نہ تھا۔ ایک وقت میں مختلف انواع و اقسام کے کھانے پیٹ میں جمع نہ کیجیے۔ دوران طعام ذہنی مشغولیت سے اجتناب برتیں، جیسے موبائل فون کا استعمال، ٹی وی دیکھنا اور اخبار جرائد کا مطالعہ کرنا۔ ان مصروفیات کی وجہ سے نظام ہضم انتہائی ضعف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھی یا بری خبر پڑھنے یا سننے
سے انسانی جسم کے غدود سے ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے، جس سے جسم خبر کے اچھے یا برے اثرات کا متحمل ہو جاتا ہے، مگر نظام ہضم سے قوہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نتیجتاً یہاں سے بد ہضمی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جس سے غیر صالح خون پیدا ہوتا ہے اور انسان مختلف عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمارے لیے عبودیت ہی میں عافیت ہے، اور یہی احساس عبودیت ہماری صحت اور تندرستی کا ضامن اور خازن ہے۔ جب انسان خود ہی اپنے ہاتھوں ایسے اسباب پیدا کر لیتا ہے تو طرح طرح کی بیماریاں حملہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن بعض اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ غذا کے بجائے تھوڑی غذا ہی اعتدال کے ساتھ ضرورت کے مطابق کھا لی جائے تو بدن کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ حارث بن خلدہ کا قول ہے، بھوک بھی ایک علاج ہے۔ حارث بن خلدہ ایک عرب کا طبیب تھا، بہت مشہور طبیب ہے۔ اس کا قول ہے کہ بھوکا رہنا بھی ایک علاج ہے۔ شکم پری اور بسیار خوری کے تمام امراض سے نجات کے لیے سب سے بڑی دوا بھوک ہے۔ یہ استفراغ کی تمام تر ادویات کی نسبت زیادہ اچھا عمل ہے۔ ہاں، اگر امتلاء کی کثرت اور اخلاط کا جوش اور حدت ہو تو کسی اور علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بلحاظ مقدار خوراک کے تین درجات ہیں۔ بلحاظ مقدار خوراک کے تین درجات ہیں۔ اس ٹاپک پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم ویور، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو ضرور سنیے اور پورا سنیے، اور سننے کے بعد اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو معدے کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں آپ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ محترم ویور، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔